بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے یہاں سے وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مثل من ابوکا۔ مبتدا کے مقدم کرنے کے واجب ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی صورتوں میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مبتدا ایسی چیز ہو، ایسا کلمہ ہو جس کے لیے صدارت کلام لازم ہے، یعنی جو ہمیشہ کلام کے شروع میں آتا ہے، ایسا کلمہ ہو، مثلا من ابو کا ہے، اس میں من استفہامیہ ہے، تو الفاظ استفہام کے لیے صدارت کلام لازم ہے، یہ ہمیشہ کلام کے شروع میں آتے ہیں۔ اسی طرح الفاظ شرط کے لیے صدارت کلام لازم ہے کہ یہ بھی ہمیشہ کلام کے شروع میں آتے ہیں، جیسے ایہم اشد علی الرحمن عتیہ۔ تو مبتدا اگر ایسی چیزوں پر مشتمل ہو جن کے لیے صدارت کلام واجب ہے۔ نمبر 2، اوکانا معرفتین، کہ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں اور مبتدا کے متعین ہونے پر کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو، جیسے زید المنطلق اور المنطلق زید، اس میں زید بھی معرفہ ہے اور المنطلق یہ بھی معرفہ ہے، تو کسی ایک کے مبتدا یا خبر ہونے کے متعین ہونے پر کوئی قرینہ بھی موجود نہیں ہے، تو دونوں معرفہ ہوں اور ان میں سے کسی مبتدا کے متعین ہونے پر قرینہ بھی موجود نہ ہو۔ نمبر 3، او متساویین، کہ مبتدا اور خبر دونوں درجہ تخصیص میں برابر ہوں، جیسے افضل من کا افضل منی، اس میں دونوں درجہ تخصیص میں برابر ہیں کہ دونوں اس میں تفضیل مستعمل ہے من کے ساتھ، دونوں درجہ تخصیص میں برابر ہیں۔ نمبر 4، اوکان الخبر فعلا لہو، کہ خبر مبتدا کا اپنا کام ہو، فعل ہو، مبتدا سے صادر ہونے والا فعل خبر بن رہا ہو، تو جیسے زید قامہ مثلا، اس میں زید مبتدا ہے اور قامہ خبر ہے، لیکن قامہ قیام ایسا فعل ہے جو زید سے صادر ہوا ہے، تو ان 4 صورتوں میں وجب تقدیم مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، لہذا جو مقدم ہوگا وہی مبتدا ہوگا۔ من ابو کا میں من مبتدا ہے، زید المنطلق، جیسے یہ زید المنطلق یا المنطلق زید، تو اس میں زید مبتدا ہے، زید المنطلق میں زید مبتدا ہے اور المنطلق زید میں المنطلق یہ مبتدا ہے، تو جو مقدم ہوگا وہی مبتدا ہوگا۔ اسی طرح افضل من کا متصوین میں افضل من کا یہ مبتدا ہے، افضل منی یہ اس کی خبر ہے، اور زید قامہ میں زید مبتدا ہے، قامہ اس کی خبر ہے، لہذا جو مقدم ہوگا مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے، لہذا جو مقدم ہوگا وہ مبتدا ہوگا، تو 4 صورتوں میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ، یہ یہاں سے خبر کے مقدم ہونے کے واجب ہونے کو بیان کرتے ہیں کہ 4 صورتیں ایسی ہیں جن میں خبر کو مبتدا سے مقدم کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، خبر لفظاً مفرد ہو، اگرچہ معنی کے اعتبار سے، مصداق کے اعتبار سے یا حکم کے اعتبار سے وہ جملہ ہو، لیکن لفظاً جو ہے صورتاً وہ جملہ نہ ہو، صورتاً وہ مفرد ہو، اور ہو بھی ایسی چیز کہ جس کے لیے صدارت کلام یعنی کلام کے شروع میں آنا لازم ہوتا ہے، جیسے مثلا آئینہ زیدن، اس میں آئینہ اس میں استفہام ہے، اور اس میں استفہام کے لیے چونکہ
تقدیم واجب ہے، یعنی کلام کے شروع میں آنا صدارت کلام لازم ہے۔ تو آئینہ کا لفظ یہ اگرچہ جیسے پیچھے گزرا تھا سبق میں کہ جب وما وقع ظرفا فاکثر علی انہ متعلق مقدر بجملۃ، کہ جب خبر ظرف ہو تو وہ جملے کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، تو آئینہ اس میں ظرف ہے اور ہے بھی ظرف مکان ہے، لہذا یہ اپنے متعلق کے اس کے حساب سے نتیجے کے اعتبار سے یہ فعل کے ساتھ بصری کے نزدیک یا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فعل کے ساتھ متعلق ہو کر جملہ بن جائے گی، لیکن لفظی طور پر آئینہ لفظاً مفرد ہے، تو مبتدا لفظاً مفرد ہو اور ایسی چیز ہو جس کے لیے صدارت کلام لازم ہے۔ نمبر 2، اوکانا مصححا لہو، کہ خبر ایسی چیز ہو کہ جس کی تقدیم مبتدا کے مبتدا واقع ہونے کی کے لیے ضروری ہے، اگر خبر کو مقدم نہ کیا جائے تو مبتدا واقع نہیں ہو سکتی، جیسے فدار رجلن، فدار جار مجرور کو مقدم کرنا رجلن نکرہ کے مبتدا واقع ہونے کے لیے لازمی ہے۔ تیسری چیز، اول متعلقی ضمیر فی المبتدا، تیسری صورت یہ ہے کہ خبر کے متعلق کی طرف راجع ہونے والی ضمیر مبتدا میں کے ساتھ پائی جاتی ہو تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، یہ کہ اگر یہاں مقدم نہ کریں گے تو پھر اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آئے گا۔ جیسے اس کی مثال یہ علی التمرۃ مثلها زبدن یا زبدن، یہاں مثلها مبتدا ہے، علی التمرۃ جار مجرور یہ خبر مقدم ہے۔ اب اس میں ثابت یا کائن خبر ہے اور التمرۃ اس کا متعلق ہے، خبر کے متعلق کے لیے مثلها مبتدا کے ساتھ یہ ہا ضمیر لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر التمرہ کی طرف راجع، تو اگر مثلها سے اس علی التمرۃ کو مقدم نہ کریں تو اس صورت میں عبارت اصل ہوگی مثلها زبدن علی التمرۃ، تو یہ ہا ضمیر التمرہ کی طرف جائے گی جو یہاں ہوگا، تو یہ اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہے، رتبتاً بھی ہے، معناً بھی ہے، کیونکہ مبتدا کے ساتھ لگی ضمیر ہے تو مبتدا تو مقدم ہوتی ہے۔ نمبر 4، اوکانا خبرن عن انا، کہ اگر مبتدا کی خبر مبتدا کیا کہتے ہیں اس کو، خبر اگر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو رہا بتاویل مفرد ہو کر تو اس کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے اندی انا کا قائم، اس میں اندی ظرف مستقر خبر ہے، خبر مقدم ہے، اور انا کا قائم یہ انا مفتوحہ اپنے اسم کاف ضمیر اور قائم خبر کے ساتھ مل کر بتاویل مفرد ہو کر یہ مبتدا مؤخر ہے، تقدیری عبارت اس کی بنے گی اندی قیاموں کا۔ تو ان چار صورتوں میں وجب تقدیم ہو، ان چار صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ وقد یتعدد الخبر، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خبر کا ایک قانون بیان کرتے ہیں کہ خبر کے لیے جائز ہے کہ وہ مفرد ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ جملہ ہو، اور یہ بھی جائز ہے کہ مفرد خبر ایک کی جگہ کئی خبریں ہوں، ایک مبتدا کی کئی خبریں ہوں، خبر کا مفرد ہونا پیچھے ذکر ہو گیا، جملہ ہونا بھی پیچھے ذکر ہو گیا۔ اب یہ تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ خبر ہو تو مفرد لیکن ایک کے بجائے دو تین چیزیں خبریں ہوں، جیسے زید عالم عاقل، اس میں زید مبتدا ہے، عالم الگ خبر ہے اور عاقل الگ خبر ہے، جیسے قرآن کریم میں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، تو ایک مبتدا کی 5 خبریں ہیں، یہ ہوا مبتدا ہے، الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، هو الغفور الودود، الغفور هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، ایک اور چیز بھی ہے یہ، تو یہ 4 یا 5 خبریں ہیں اس آیت میں اور مبتدا ایک ہے، تو 4 خبریں ایک مبتدا کی ہیں، تو ایک مبتدا ہو اور ایک سے زائد اس کی خبریں ہوں
تو یہ جائز ہے. اس کی پھر آگے 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر خبر مبتدا ایک ہو اور خبریں لفظاً مانن الگ الگ ہوں. مستقل ہر چیز خبر بن سکتی ہو. تو جیسے یہ زید عالم عاقل، یا جو آیت میں وہ الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، ایک مبتدا کی 4 خبریں. تو اس میں درمیان میں حرف عطف لانا بھی جائز ہے. جیسے زید عالم و عاقل کہنا بھی جائز ہے. زید عالم و عاقل و مہندس و قارئ و فقیہ، یہ سارے واو کے ساتھ ذکر کرنا بھی جائز. اور بغیر واو کے بھی، جیسے آیت میں بھی ہے اور یہاں پر بھی عالم عاقل بغیر واو کے ذکر کرنا جائز. یہ کہ ان میں سے یہ مستقل الگ الگ ہر چیز الگ خبر ہے. اور اگر ان میں سے باقیوں کو حذف کر کے صرف ایک کو چھوڑیں تو بھی جائز ہے. یعنی زید عالم عاقل مہندس فقیہ قارئ، ان سب کو حذف کر کے صرف کہیں زید عالم تو بھی جائز ہے. یہ کہ ہر ایک چیز لفظاً مانن مستقل الگ الگ خبر ہوتی. دوسری صورت اس کی یہ کہ مبتدا ایک ہو، خبریں ایک سے زائد ہوں، لیکن وہ لفظاً الگ الگ ہوں، مانن سب مل کر ایک ہی خبر بنتے ہوں. جیسے الرومان حلو حامض، الرومان مبتدا حلو ہا کے ساتھ، اور حامض یہ بھی ہا کے ساتھ ہے. الرومان حلو خامض، انار کھٹا میٹھا ہے. جو حلو الگ خبر ہے، حامض الگ خبر ہے، لیکن یہ لفظاً الگ الگ ہیں، معنی کے اعتبار سے الگ نہیں ہے. معنی کے اعتبار دونوں مل کر ایک ہی خبر بنتی ہیں. یعنی الرومان حلو حامض کا معنی ہے الرومان مز، یہ انار پھیکا ہے. یہ پھیکے کا لفظ جو ہے نا مز، اس کو 2 الگ الگ چیزوں سے تعبیر کیا ہے. حل کھٹا میٹھا، حامض کھٹا، کھٹا میٹھا ہے. تو یہ چونکہ دونوں مل کر معنی کے اعتبار سے خبر بنتی ہیں، اس لیے ان کے درمیان واو بھی لانا، حرف عطف بھی لانا جائز نہیں ہے، اور کسی ایک پر اکتفا کرنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہیں کہ الرومان حلو اور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ پھیکا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے صرف الرومان حلو کہنا. تیسری صورت یہ ہے کہ مبتدا بھی کئی ہوں اور خبریں بھی کئی ہوں. جیسے انما الحیات الدنیا لہو و لعب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ. یہ اس آیت میں ایک مبتدا ہے لفظاً الحیات الدنیا، لیکن یہ کئی لوگوں کے، ہر بندے کی الگ ہے حیات دنیا، اس لیے مبتدا بھی متعدد ہے. اور خبریں بھی آگے اس کی 5 خبریں ہیں. ایک مبتدا، یہ مبتدا بھی متعدد اور خبریں بھی متعدد ہیں. لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، یہ 5 خبریں ہیں. اور مبتدا الحیات الدنیا لفظاً ایک ہے لیکن معنی یہ متعدد ہیں. یہ کہ یہ جو 5 خبریں ہیں یہ دنیا کی 5 صورتیں ہیں، 5 کیفیات ہیں جو 5 قسم کے لوگوں کے حساب سے ہیں. یہ ایک بندے کے حساب سے ساری نہیں ہے. بعض لوگوں کے حساب سے یہ لہو ہے، بعض لوگوں کے حساب سے یہ لعب ہے، بعض لوگوں کے حساب سے یہ زینت ہے، بعض لوگوں کے حساب سے یہ تفاخر ہے، اور بعض لوگوں کے حساب سے یہ تکاثر فی الاموال والاولاد ہے. تو یہ الگ الگ خبریں ہیں اور الگ الگ مبتداؤں کے حساب سے ہیں. لہذا ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی کو حذف کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور بیچ میں حرف عطف بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر مبتدا کی یہ الگ الگ خبر ہوتی ہے. یہ 3 صورتیں ہیں خبر کے متعدد ہونے کی. وقد یتعدد الخبر، اور کبھی خبر متعدد ہوتی ہے. مثل زید عالم عاقل.